قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ حقیقت: دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ نماز نیند سے بہتر کیوں؟ کیونکہ نیند نفس کی بات ماننا اور نماز اللہ کی پکار کا جواب دینا ہے۔ نیند موت ہے اور نماز زندگی۔ نیند جسم کی راحت اور نماز روح کی راحت ہے۔ نیند کرنے میں کافر اور مسلمان دونوں برابر ہیں، جبکہ نماز صرف مسلمان پڑھتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ سنہرے الفاظ: جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جن کو نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ بہترین زندگی: ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ اللہ! ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبے کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ سسرال میں ایک چیز سیکھی۔ سسرال میں رہ کر ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ جتنا مرضی اچھا بنیں، مخلصی سے رشتہ نبھاتے رہیں، سب کام کریں، پھر بھی بری ہی رہیں گی۔ آپ کا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا اور آپ کے پیچھے آپ کے خلاف باتیں کریں گے۔ اس لیے اچھا بننا چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کے لیے جئیں۔ 5 وقت نماز۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، 5 وقت نماز کی پابندی کیسے کر لیتی ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کی حالت میں ملنا پسند نہیں کرے گا۔ خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں اور ٹوٹے ہوئے حال میں، سوائے اللہ عز و جل کے، جو مجھے ہر حال میں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ حقیقت: زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ان کی قدر کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی ہمدردی ملتی ہے۔ بس ایک دماغی فریب سا رہتا ہے کہ سامنے والا بھی ہم سے اتنی ہی محبت مانتا ہے جتنی کہ ہم اس سے، لیکن حقیقت بالکل آپ کے خلاف ہوتی ہے۔ عزت کرو اور کرواؤ۔ احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں کبھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ہم تو ہر بات اب خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹے نہ دل کسی کا اپنا ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، کوئی پتھر تو نہیں، پھر کیوں لوگ ہمیں یوں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ غصہ: جس طرح ابلتے پانی میں اپنا عکس نہیں دیکھا جا سکتا، اسی طرح غصے میں سچائی نہیں دیکھی جا سکتی۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا نفع بہت بڑا ہے۔ یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے، لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ حیرت ہے
کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ اے صبر کرنے والوں کے رب، صبر دے ان باتوں پر، ان لمحوں پر، ان لہجوں پر جن باتوں سے دل دکھتا ہے، جن لمحوں میں صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں اور جن لہجوں پر دل بکھر سا جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ کی ذات، آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ شادیوں میں دیر سے جایا کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں شادیوں میں بلایا جائے تو وہاں جانے میں تاخیر سے کام لو، کیونکہ ان سے دنیا کی یاد آوری ہوتی ہے۔ جب جنازوں کے لیے بلایا جائے تو جلدی جایا کرو، کیونکہ ان سے آخرت کی یاد آوری ہوتی ہے۔ حاسد کی علامات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنی فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حاسد کی 3 علامتیں ہیں۔ پش پشت لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ برائیوں سے، تکبر سے، تنگ دستی سے، رزق کی کمی سے، رسوائی سے، قرض سے، مرض سے، اولاد کے دکھ سے، ناگہانی موت سے، بری نظر سے اور حرام کی کمائی سے محفوظ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ صبح بخیر۔ اولاد کے لیے دعا۔ یا اللہ، میری اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، میری اولاد کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ، میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا۔ آمین ثم آمین۔ موبائل اسکرین پر پروٹیکٹر ہوتا ہے، نہ تو ہمیں تسلی رہتی ہے کہ کہیں گر بھی جائے تو اسکرین محفوظ رہے گی، پروٹیکٹر زیادہ ٹوٹ جائے تو بدل لیں گے۔ استغفار کی اہمیت بھی اسی پروٹیکٹر کے جیسی ہوتی ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان یہاں سے وہاں نکل جاتا ہے، لیکن استغفار کے پروٹیکٹر سے خود کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ کبھی کبھار اپنوں کو چیزوں کا تحفہ دینے کی بجائے انہیں معافی کا تحفہ دیا کریں۔ کئی سالوں سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھیں، ان کی کوئی غلطی کو دل سے معاف کر دیا کریں تاکہ دلوں کو سکون کا تحفہ مل سکے۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتے ہیں اور جنہیں الفاظ میں ترتیب دینا نہیں پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں اور اس پر بیٹھا وہ خداوند کریم سنتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر بنا، ہماری قبروں کو ہمارے گھروں سے بہتر بنا،
ہماری موت کو ہماری زندگی سے بہتر بنا اور جنت کو ہماری آخری منزل بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ صبح بخیر، الحمدللہ۔ فجر کی نماز کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ وقت ہے جب رب اپنے بندوں کی نیند کی راحت سے جگا کر اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ انسانیت کا رشتہ بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس، مذہب یا قومیت میں نہیں، انسان میں تلاش کرو۔ وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو گھر کے دروازے سے باہر تک چھوڑ کر آتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ اب تو قبرستان چھوڑ کر آنے پر بھی قہقہے گونجتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔